إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن جرير عن الضحاك رحمه الله تعالى في الآية: قال المشركون للملائكة بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قال فاتخذوهن أربابا وصوروهن جواري فحكموا وقلدوا وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده يعنون الملائكة. وهذا التفسير شبيه بقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآية. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الآية. وقال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا الآیتین. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے ملائکہ کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. وَإِنَّمَا نَعْبُدُهُمْ، اور ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہمارے تقرب کا اور پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. قال فاتخذوهن اربابا، تو بس انہوں نے ان کو رب بنا لیا. وصوروهن، اور پھر اپنے تخیلات سے ان کی صورتیں بنائیں، تصویریں بنائیں اور ان کو لڑکیوں کی شکل دی اور ان کو بڑا بنایا، سنوارا. وقلدوا، اور ان کو بڑی بڑی چیزیں پہنچائیں یعنی گلے میں پہنائی. وقالوا هؤلاء يشبهن بنات الله الذي نعبده، اور عقیدہ یہ بنایا کہ یہ جو ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں یہ دیویاں، یہ مورتیاں جو ہیں یہ دراصل ملائکہ کی ہیں اور وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو اپنے عقیدے میں بیٹیاں بنایا فرماتی ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے افرأیتم اللات والعزی، اور جیسے دوسری جگہ بھی قرآن نے فرمایا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان مشرکوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے جو میرے بندے ہیں ملائکہ میرے بندے ہیں لیکن ان کو بھی انہوں نے عورتوں کی شکل دے دی، لڑکیاں بنا دیا. اور فرماتے ہیں وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور نعوذ باللہ اللہ کے لیے جنات کے ساتھ رشتے تعلق بھی نعوذ باللہ بیویاں ہیں، اس سے اولادیں ہیں. تو یہ مشرکین کا غلط عقیدہ تھا، اسی لیے وہ اپنے بت جو ہیں زیادہ سے زیادہ دیویوں کی اور مورتیوں کی شکل میں بناتے تھے کہ عقیدہ ان کا یہ بن گیا تھا. اور اصل میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں
چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کوئی ہوں، ان کے پاس کوئی قرآن حدیث کی روشنی تو ہوتی نہیں۔ ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جتنا باطل فرقے ہیں دنیا میں، ان کے پاس چونکہ نہ تو قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ دلائل ہیں، نہ آیات و بینات ہیں، ان کے محض اپنے تخیلات ہوتے ہیں، اپنے دماغوں سے وہ ہر بات کو پیدا کرتے ہیں اور خود ہی وہ ہر بات کے لیے صغرا بھی بناتے ہیں، کبرا بھی بناتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ بھی خود نکالتے ہیں۔ جیسے کہ مثلا نصرانیوں نے ایک عقیدہ بنایا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، یہ ایک عقیدہ بنایا اور تخیل سے، ورنہ دیکھیں نا اصولی بات ہے، کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا خدا کی بیوی بچے ہیں؟ اور یاد رکھیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اولاد تو لازم اپنے والدین کے مشابہ ہوتی ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام یعنی خدا کی شکل عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے، اور پھر اولاد جو ہے وہ والدین کا ایک جز ہوتی ہے، ایک حصہ ہوتی ہے کہ ان کے خون سے بنتی ہے، تو نعوذ باللہ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا ایک جز ہوئے۔ پھر اولاد بندے کے لیے اللہ نے زندگانی میں، جوانی میں خوشی کا ذریعہ بنایا اور بڑھاپے میں سہارا بنایا، تو ہر بندہ تو ضعیف ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے وہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میری اولاد ہو، میرا نام روشن رکھے، میرے کام آئے، میری خدمت کرے، تو اللہ کو بھی نعوذ باللہ کسی کی خدمت کی ضرورت تھی، عاجز ہے خدا۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ تو وہی لطیفہ ہے نا کہ جیسے ایک پادری بڑا للکار رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا بیٹا ہے، تو ایک آدمی آگے آیا، ایک ریڑھی پہ سودا بیچنے والا، اس نے کہا پادری صاحب اچھا یہ بتاؤ اللہ میاں کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا بڑے بے وقوف ہو، تو اول ہے، سب سے پہلے ہے، سب سے آخر ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ خدا کے بیٹے کتنے ہیں؟ اس نے کہا بے وقوف ایک ہی بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس نے کہا پادری صاحب عجیب بات، یہ دیکھو میں گاجریں بیچتا ہوں، غریب آدمی ہوں، 50 سال کی میری عمر ہے، 6 تو میرے بچے ہیں، اچھا خدا ہے کمزور، اتنی لمبی عمر ہے اور بچہ بھی ایک پیدا کیا ہے، ایسا کمزور بھی خدا بن سکتا ہے؟ تو پادری صاحب لاجواب ہو گئے، اب کیا جواب دے سکتا تھا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے باطل فرقے دنیا میں، جتنے دلال ہیں، جتنے فرق حدامہ ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، مشرکین کے ہیں، کفار کے ہیں، وثنیین کے ہیں، ان سب کے اپنے تخیلات ہیں، یہ خود ایک دعویٰ پیدا کرتے ہیں، اس کا لیے صغرا کبرا خود بناتے ہیں اور نتیجہ بھی خود نکال لیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، اچھا بھی دلیل کیا ہے؟ وہ جی بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو اللہ نے فرمایا آدم کا تو باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، پھر وہ کیا ہوا؟ اگر باپ نہ ہونے سے آدمی خدا کا بیٹا بن جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کا تو نہ ماں ہے نہ باپ، اور پھر بی بی حوا تو زندہ ہم نے آدم علیہ السلام سے پیدا کر دی، تو اس کے بارے میں پھر کیا فیصلہ کریں؟ اچھا اب پھر دوسرا وہ نتیجہ کیا بناتے ہیں کہ جی جب خدا کا بیٹا ہے اور ہم اللہ کے بیٹے کی عبادت کریں گے، ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کریں گے، ان کی صلیب کو ہر وقت نشان کو گلے میں لٹکائیں گے اور ہر بات میں عیسیٰ علیہ السلام کے نشان سینوں پہ بنائیں گے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام ہم پہ خوش ہو جائیں گے، ناراضی ہو جائیں گے، تو بیٹا ہے باپ کو سفارش کر دے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ سارے تخیلات، یہ سارے محض دعوی ہیں، اور اسی طرح یہودیوں کا ہے، اسی طرح مشرکین مکہ کا تھا کہ جی ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ تو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ ہر کام فرشتے کر رہے ہیں، کرامن کاتبین بھی فرشتے ہیں، سیاحین فی الارض بھی فرشتے ہیں، بارشوں کو چلانے، بادلوں کو چلانے والے بھی فرشتے ہیں، اور جناب وحی لانے والے، پیغام لے جانے والے بھی فرشتے ہیں، روح قبض کرنے والے بھی فرشتے ہیں، تو سارا کام تو ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اللہ نے چھپائی ہوئی ہے کیونکہ بیٹیاں ہیں۔
تو جب ہم ان کی فوٹو بنائیں گے، صورت بنائیں گے، تصویر بنائیں گے، مورتی بنائیں گے، ان کے آگے ہم عبادت کریں گے، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ راضی ہو جائیں گے. جب وہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ کو سفارش کر دیں گے، بس ہمارا کام بن جائے گا. یہ سارے تخیلات ہوتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں. جیسے پارسیوں نے آگ کو خدا بنا لیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ آگ سے چل رہا ہے. جب تک آگ نہ ہو انجن نہیں چلتے، جہاز نہیں چلتے، گاڑیاں نہیں چلتی، کاریں نہیں چلتی. حتیٰ کہ بندے میں اگر حرارت غریبی نہ ہو تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا. دیکھا نہیں کہ موت کے وقت کہتے نہیں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ وہ حرارت جو ہے بدن میں وہ ختم ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا جب سب کچھ آگ سے ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ روشن بھی ہے. اچھا اگر یہ غصے میں آ جائے تو سب کچھ جلا کے بھسم بھی کر دیتی ہے، اور یہ ہر چیز کے پکنے پکانے کا ذریعہ بھی معلوم ہے، یہ بھی خدا ہے. انہیں اپنے دماغ سے ایک تصور پیدا کر. اسی طریقے سے دیکھیں سورج کو باندھنے والے، انہوں نے کہا جی سورج کے ساتھ ہی تو سارا نظام ہے، یہ سارا تاروں کے ساتھ ہی تو نظام ہے کہ فلاں تارا فلاں برج میں ہو تو بارش آ جاتی ہے، فلاں تارا فلاں برج میں ہو تو خیر آتی ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہیں، فلاں تارا فلاں برج میں چلا جائے تو بس نحوست برستی ہے. تو سارا نظام فلکیات کے ان کواکب و سیارات کے ہاتھ میں ہے، تو لہذا یہ بھی خدا ہے، ان کی عبادت کرو. وہ سورج کے پجاری بن گئے، کوئی آگ کا پجاری بن گیا، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا پجاری بن گیا، کوئی عزیر علیہ السلام کے پجاری بن گئے، کوئی اللہ کے فرشتوں کے پجاری بن گئے، اور کوئی جنات کے پجاری بن گئے. ہر آدمی نے اپنا ایک تصور قائم کیا. اور جیسے ہمارے لوگوں نے بھی ایک تصور قائم کیا کہ جی اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، نہ مل سکتے ہیں، نہ ملاقات ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں، بس گو یہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے. لیکن جب ان کو ہم راضی کریں گے، نہ ان کے مزاروں پہ جائیں گے، ہم سجدے کریں گے، ہاتھ باندھیں گے، نیاز کریں گے، تو یہ راضی ہو جائیں گے. بس اللہ میاں کو کہہ دیں گے، ہمارا کام بیڑا پار ہو جائے گا. ہم تو گناہگار لوگ ہیں، خدا سے بات بھی کیسے کریں؟ یہ سارے تخیل ہیں جو دماغوں میں لوگوں نے پیدا کیے، اور اسی سے پھر یہ فتنے اور اس کے ساتھ گمراہیوں کی شاخیں پھوٹتی. اور نہ دیکھو نا جی ایمان سے مجھے بتائیں کہ 1400 سال تقریباً گزر گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کو حضور پاک کے بعد سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ حضرات خلیفہ بنے. اب اگر ہم فیصلہ کر لیں سیدنا ابو بکر کے علاوہ حضرت علی کے حق میں، تو کیا کریں گے آپ؟ ان کو پہنچا دیں گے خلافت؟ مجھے آپ سمجھائیں کہ اس جھگڑے کا انجام، بھئی خدا نہ کرے ایک منٹ کے لیے اگر ان میں کوئی جھگڑا تھا تو برابر کے لوگ تھے، وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم کون ہیں کہ ایسے ابحاث میں جس کا نتیجہ بھی کوئی نہ نکلے؟ دیکھو نا جی آدمی کوئی محنت جو کرے تو کوئی نتیجہ نکلے نا. اگر ایک ایسی محنت کی جائے، دماغ لڑائے جائیں، مقابلے کیے جائیں، خون ریزیاں، قتل، فساد، جھگڑے، ایک دوسرے پر کفر کی بوچھاڑیں، اور انجام اس کا کوئی فائدہ؟ مجھے بتائیں کہ فائدہ کیا ہو؟ آج اگر ہم یہ فیصلے کرنے پہ بیٹھ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث مبارک جو ہے وہ تقسیم ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، تو کیا ہم سے پوچھا جائے گا قیامت میں؟ چلو ایک منٹ کے لیے مان لیا نہیں ہوا تھا، تو کیا آپ پہنچا دیں گے وارثوں کو لے کر؟ اس مسئلے پر بحث کا کوئی فائدہ مجھے بتلائیں، کوئی انجام، کوئی بات بتلائیں کہ فائدہ کیا ہوگا؟ چلو ہم نے ایک مسئلہ تمہارا مان لیا، ابھی تم سچے ہو، لیکن کیا کریں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ سارے خود تخیل سے باتیں پیدا کی جاتی ہیں، اور پیدا کرنے والا اصل کون ہے؟ وہ ابلیس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وہ ہر کسی کے دماغ میں الگ الگ خیال پیدا کرتا ہے. مولوی کو اس کی مولویت کے رنگ میں دھوکہ دیتا ہے، پیر کو اس کی پیری کے رنگ میں گمراہ کرتا ہے،
اور دنیا دار کو دولت میں گمراہ کرتا ہے، سرمایہ دار کو سرمایہ میں گمراہ کرتا ہے، جوان کو جوانی میں گمراہ کرتا ہے۔ ہر بندے کی گمراہی کے لیے اس کے پاس جال ہیں، اور اپنے جال استعمال کر کے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے میں لگا ہوا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں فوراً اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور انجام کیا ہوگا کہ قیامت میں قرآن کہتا ہے کہ جب سارے کافر مشرک جہنم میں ہوں گے، ابلیس لعنت اللہ علیہ بھی جہنم میں ہوگا، تو اب سب چاہیں گے کہ ابلیس کو پکڑیں اور اس کو ماریں۔ وہ کہے گا ٹھہر جاؤ، مجھے بعد میں مارنا، پہلے ٹھہر جاؤ۔ وہ سارے جناب رک جائیں گے۔ وہ کہے گا بات سنو، میں نے دنیا میں ٹھیک بات ہے کہ تمہیں گمراہ کیا، میں نے تمہیں اللہ کی توحید کے خلاف شرک میں ڈالا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تمہیں بدعتوں میں ڈالا، میں نے نیکی کے علاوہ تمہیں بدی میں ڈالا، میں نے تقوی کے علاوہ تمہیں معصیت میں ڈالا، لیکن بات یہ ہے کہ ما کان علی، میرے پاس کون سا ایسا ہتھیار تھا کہ میں تمہیں قتل کر دیتا؟ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں پکارا، تم میرے پیچھے بھاگتے آئے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا، کتابیں بھیجی، علماء آئے، اہل اللہ آئے، انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں تمہیں حق کی طرف پکارا، تم نے ان کی بات نہ سنی اور میری بات پہ دوڑے چلے آئے، مزے تم نے لوٹے، تو پھر مجھے کیوں گیلے کرتے ہو؟ تو تم نے تو خود اپنے آپ کو برباد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انبیاء نے حق کی طرف بلایا، میں نے گمراہی کی طرف، تو تم میری بات پہ کیوں چلے؟ تم نے انبیاء کی بات کیوں نہیں مانی؟ میرا تمہارے اوپر کوئی غلبہ تھا، کوئی حکومت تھی، کوئی اقتدار تھا، کوئی ڈنڈا تھا میرے پاس کہ تم نہ، یا جن لوگوں نے میری بات نہیں مانی میں نے ان کا کیا کر لیا؟ جن لوگوں کو میں نے وسوسہ ڈالا اور نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے، تو ان کا میں کیا بگاڑ سکا ہوں؟ تم بھی میری نہ مانتے تو میں کیا تمہارا بگاڑ لیتا؟ تم نے خود گمراہی اختیار کی ہے، اس لیے خود سزا بھگتو۔ تو اصل یاد رکھ لیں کہ جتنے فرقے ہیں باطلہ، اس لیے جتنی دنیا میں بدعات ہیں یہ بھی خود ایک تخیل ہے، یہ بھی اپنے دماغ سے پیدا کردہ ایک بات ہے کہ دیکھو جی اس رات میرے مدنی پیدا ہوئے، اگر اس رات کو ہم ایک فنکشن کریں، اس رات کو ہم ایک بڑی عظیم رات سمجھ کے منائیں، اس رات میں ہم اگر کوئی جلوس، کوئی جلسہ، کوئی جھنڈیاں، کوئی دعوت، کوئی خیرات، کوئی سبیلے لگائیں، تو بھئی حضور کی پیدائش کی رات ہے، پھر حضور خوش ہو جائیں گے اور ہماری سفارش کر دیں گے۔ ایک تخیل، خیال، اور یہ تخیلات تو ان کو آنے چاہیے جن کے پاس قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو، جن کے پاس اللہ کا قرآن موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنت موجود، جس امت کو میرے مدنی نے نماز پڑھنا بھی سکھلایا، وضو کرنا بھی سکھلایا، استنجا بھی سکھلایا، وضو میں مسح بھی سکھلایا، خلال بھی سکھلایا، نماز حضر کی بھی سکھلائی، نماز سفر کی بھی سکھلائی، خوف کی بھی سکھلائی، جس پاک پیغمبر نے عورتوں کو غسل کے مسئلے بھی سمجھا دیے، حیض و نفاس کے مسئلے بھی سمجھا دیے، بچوں کے دودھ پلانے کی مدت بھی بتلا دی، بچے پیدا ہونے کے بعد اذان اور اقامت کہنا بھی سمجھا دیا، عقیقہ بھی سمجھا دیا، بچوں کے ختنہ بھی سمجھا دیا، بچوں کی شادی بیاہ بھی سمجھا دی، ہر مسئلہ سمجھا دیا۔ اگر ان راتوں کا منانا بھی دین ہوتا تو سب سے پہلے میرا مدنی بیان فرما دیتے، کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی، فساد کی بات ہی نہیں تھی، کیوں ہمارے پاس تو دلیل ہے نا، خیال کیا مانا، یہ تو محض خیال ہے، اور جی اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہمارا تخیل ہے، نہ قرآن کا حکم نہ رسول مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور یہی باطل اور حق کا فرق ہے کہ باطل خود بناتا ہے اور حق کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں۔
بس یہی ایک بنیادی فرق ہے. اگر تیرے دماغ میں بات بیٹھ جائے تو سارے مسئلے سمجھ آ جائیں کہ جب ہمارے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم ایمان سے کہیں کہ اول سے لے کر آخر تک کوئی مسئلہ ہے جو میرے مدنی نے بیان نہیں کیا. حضور نے جب عرفات میں تقریر کی تو اللہ نے مہر لگا دی اکملت لکم، میرا مدنی تیرا دین مکمل ہو گیا. تو جب دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ نئی نئی چیزیں جو نکال رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا، ابھی کچھ دین میں باقی ہے. اللہ کے بندو یہ جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، لڑائی کی بات ہی نہیں ہے. اللہ ہر مسلمان کو فساد سے بچائے، اناد سے بچائے. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑے نہیں. اصل کیا ہے؟ یہ تخیلات ہیں. اب جیسے مشرکین مکہ نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، کیا دلیل ہے؟ دیکھا ہے خدا کے فرشتوں کو کبھی دیکھا ہے؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ وہ جی سامنے جو نہیں آتے. تو جو چیز تمہارے سامنے نہ آئے تو لہذا دلیل ہے کہ وہ لڑکی ہے. اس طرح تو جن بھی سامنے نہیں آتے، اس طرح تو ابھی یاجوج ماجوج بھی ہمارے سامنے نہیں آئے. اس طرح تو پتہ نہیں اللہ کی اور کتنی مخلوقات ہوں گی جو ہمیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی. ابھی تو ایسے ایسے سیارات موجود ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ سورج کی روشنی جو ہے زمین پر 8 منٹ میں پہنچتی ہے، لیکن ابھی اتنے کواکب موجود ہیں کہ پیدا ہونے سے لے کر آج تک ابھی ان کی روشنی زمین میں نہیں پہنچی. اللہ کی کتنی مخلوق ہیں ہمیں کیا پتہ ہے؟ اور ایک ایک سیارہ کتنی بڑا ہے اللہ عالم، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اور پھر یہ ساری وسعت آسمان و زمین ایک طرف اور اللہ کی کرسی ایک طرف، اور پھر اللہ کا عرش عظیم ایک طرف. تو ہم نے وہ چیزیں بھی تو میرے بھائی نہیں دیکھی ہیں. تو محض ایک تخیل قائم کر لینا، اپنی طرف سے دین میں ایک نئی چیز پیدا کرنا، اسی کا نام گمراہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اور وہ کبھی ہم دین کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی ہم حب انبیاء کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی ہم حب صحابہ کے نام پہ کرتے ہیں، کبھی ہم حب اہل بیت کے نام پہ کرتے ہیں اور ان کی محبت میں یا غلب کرتے ہیں یا پھر افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں. ورنہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بی بی خولہ بنت ثعلبہ جن کے حق میں اللہ نے قرآن نازل کیا تھا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ گزر رہے تھے اور راستے میں وہ بی بی آ رہی تھی تو اس نے اشارہ کیا کہ عمر ٹھہرو، بوڑھی ہو گئی تھی. حضرت عمر ٹھہر گئے اور اس کے بعد اس نے حضرت عمر سے باتیں شروع کر دی. کیا کیا کہا؟ کہنے لگی کنتا عمیرن، اور تم تو عمیر تھے، پھر عمر بنے، پھر امیر المومنین بنے. پہلا وقت یاد ہے تمہیں؟ اور بی بی جناب تقریر کر رہی ہے، حضرت عمر کھڑے. اب کافی دیر کے بعد جب بی بی صاحبہ نے خود اپنی تقریر ختم کی، اجازت دی تو حضرت عمر چلے. تو ایک بندے نے کہا کہ یا امیر المومن هذه العجوز، ایک بوڑھی کے لیے آپ نے سارا فوج روک دی، قافلہ روک دیا. فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ جس کی بات کو اللہ عرشوں پہ سن لے عمر زمین پہ کیسے نہ سنے؟ اگر یہ بی بی ساری رات کھڑی رہتی تو عمر کھڑا رہتا. جو لوگ ایک بڑھیا سے اتنا ڈرنے والے ہوں وہ محمد مدنی کے اہل بیت کے دشمن بن سکتے ہیں. جو لوگ قرآن کے ایک حکم پر جان نکل جاتی ہو، کبھی کبھی ایسی آیت نازل ہوتی کہ حضرت عمر 3 دن بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، بیماروں کی نماز ادا کرتے، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا. کبھی عذاب کی آیت پڑی، جہنم کی آیت پڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت کا کوئی منظر سامنے آیا. تو جن لوگوں کا یہ عالم تھا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی بدعتیں ہیں، دنیا میں جتنی احداث فی الدین ہے، دنیا میں جتنی باطل فرقے ہیں، یہ سب تخیلات، ایک خیال ہے. جیسے سکھوں کا کوئی بڑا تھا، قید ہو گیا، باہر آیا تو اب قید میں کون اللہ معاف کرے نرمی کرتا ہے؟ بال بڑے ہو گئے. نے کہا ہاں یہ بال بڑھانا دین میں شامل ہے. ہمارے بزرگ کے بال بڑے تھے جب ہم نے دیکھا تھا.
اب سب کے بال بڑے، بال کٹواؤ نہیں بس. لیکن ایک بات ہے، سکھوں نے اپنے بزرگ کا حیا کیا لیکن مسلمانوں نے محمد مدنی کا بھی نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ ایمان سے کہو، اگر وہ داڑھی رکھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ان کو لوگوں نے مار دیا ہے کیا؟ وہ دنیا میں بڑے بڑے ملکوں میں، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، ان کو تو کبھی کوئی خیال نہیں آیا. اگر تم حضور پاک کی سنت پہ عمل کر کے داڑھی رکھ لو تو تمہیں کوئی عیب لگتا ہے؟ بس ایک دھن ہے، اسی لیے یاد رکھو. اب دیکھیں مشرکین مکہ، جن کو مکے کے باہر کا پتہ نہیں، ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں؟ ایک خیال ہے، ایک تصور ہے. اور یہ بت پرستی شروع کیسے ہوئی؟ اس کی بھی ابتدا یہی تھی کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر ادوار تبدیل ہوئے تو جو بڑے بڑے نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جب وہ فوت ہو گئے تو اب ابلیس نے کیا کیا کہ آنے والی نسل کے دماغ میں بات ڈالی کہ بھائی دیکھو یہ اللہ والے سارے فوت ہو گئے ہیں، جا رہے ہیں، تمہارے بعد تو ان کی یاد ہی مٹ جائے گی، کم از کم ان کا فوٹو شوٹو بنا کے تو گھر میں رکھ لو، دیکھ لیا، یاد کر لیا بس. انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن فوٹو بنائے کون؟ انہوں نے کہا میں جو کیمرہ مین موجود ہوں، میں بنا کے دیتا ہوں آپ کو. کوئی وہاں سے بنا کے تصویریں دے دی بزرگوں کی، جناب نے گھروں میں لگا دی، صبح شام دیکھ لیا بس. نہ کوئی عبادت، نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی شرک، نہ کوئی دعا. اب جب ان کا دور ختم ہو گیا، ان کی اولادیں آ گئی، اس نے کہا پتہ ہے یہ گھروں میں تمہارے یہ بزرگوں کی فوٹو ہیں، یہی تو ہے، انہی سے تمہارے ماں باپ مانگتے تھے، بدبختو ان سے مانگو. انہوں نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا سارا فیض تو انہی کا تھا. اب انہوں نے جناب پھول ڈالنے شروع کیے، کوئی بنتی شروع ہو گئی، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ سلسلہ چلتے 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 آج تک چل رہا ہے. آج مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، جیسے گھر میں قرآن رکھا ہے ایسے پیر کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے. اور بعض لوگوں نے تو ماشاءاللہ اتنا ترقی کر لی ہے کہ قرآن شریف کے پہلے صفحے پہ حضرت مرشد کا فوٹو لگا دیتے ہیں. جب کھولیں گے پہلے مرشد کی زیارت کر کے بوسہ دے کے پھر قرآن کھولیں. مسلمانوں خدا کے لیے کچھ غور کرو، کوئی سمجھائے. دیکھو جی وہاں بھی بزرگوں کو نہیں مانتا، وہ بھی ہمارے تو اپنے پیر ہیں بابا، ہم کیسے نہیں مانتے؟ جب کوئی بات سمجھائے کہیں گے دیکھو جی بس وہ جی ہم نے قرآن بھی پاک، پیر بھی پاک، ماشاءاللہ. اور تصویر پہ حضور نے کیا فرمایا ہے؟ رحمت آتی ہے نہ. مجھے آپ بتلائیں حضور نے کیا فرمایا؟ تصویر کھینچنے والا، کھنچوانے والا، اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لعنت ہوتی ہے. اچھا یہ فرمایا حضور نے کہ بزرگ کی کھینچو تو ثواب ہوتا ہے، گناہگار کی کھینچو تو لعنت ہوتی ہے. لعن اللہ المصور والمصور له. حضور نے فرمایا فوٹو بنانے والا، بنوانے والا چاہے کوئی ہو، فرمایا قیامت والے دن اللہ ان فوٹو کو، ان تصویر بنانے والوں کو بلا کے حکم دیں گے جن جن چیزوں کی تصویر بنائی ہے ان میں روح ڈالو. اللہ میاں روح کیسے ڈال؟ فرمایا تو پھر تم نے یہ نمونے کیوں بنائے بے روح؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جہنم میں ڈال دو. حضور نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کپڑے پہ معمولی سی کوئی چھوٹی چھوٹی تصویریں. حضور نے حکم دیا عائشہ ان کو کاٹ دو، اس طرح کاٹو کہ سب کے سر کٹ جائیں، پھر کپڑے میں کسی سرانے میں لگا دو جو نیچے استعمال ہو، پاؤں میں. کسی تصویر کی عظمت نہ بناؤ، اسی سے تو پھر شرک شروع ہوتا ہے. یہی تو ابتدا ہوتی ہے. آج ہماری گاڑیوں میں، بسوں میں، گھروں میں، ڈرائنگ روموں میں، ہر جگہ کیا ہے جی میرے مرشد کی تصویر ہے، سبحان اللہ. کہیں یہ کیا ہے جی ڈیڈی کی تصویر ہے. اور جو نوجوان نسل ہے ماشاءاللہ وہ میاں اور بیوی کی تصویر ڈرائنگ روم میں رکھی ہے تاکہ مہمان آنے والا میری بیوی کی زیارت سے محروم نہ جائے.
ماشاءاللہ بڑے سخی لوگ ہیں ماشاءاللہ. مہمان جو گھر آئے مجھے تو ملے تو میری بیوی کو نہ ملے. چلو بیوی اگر گھر بھی گئی ہوئی ہے تو فوٹو تو دیکھ لینا بیچارہ. کم از کم اتنا تو اس کو اندازہ ہو جائے نا کہ اس کے میری بیوی کیسی ہے. اور پہلی شادی والے لباس میں فوٹو رکھیں گے تاکہ اچھی طرح کشش کرے کھینچے دیکھنے والے کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ ایمان سے کہو تیرا بچہ پیدا ہو تو سالگرہ، میرا نبی پیدا ہو تو سالگرہ، پھر بات تو ختم ہو گئی. اور تیری بھی تیرے بچوں کی بھی سالگرہ منائی جائے اور میرے نبی کا بھی سالگرہ منائی جائے، مدن نعوذ باللہ، پھر تو سب برابر ہو گئے. یہ تو سالگرہ ان لوگوں نے منائی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش عیسائیوں نے منائی، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ چلو غیر مذہب تو 24,000 پیغمبر ہے، لاکھوں اصحاب رسول اللہ ہیں، اہل بیت رسول اللہ ہیں، پھر ہم کس کس کا منائیں؟ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ ڈے نہ مناؤ بلکہ اس دن کی عظمت میں اللہ کی یاد زیادہ کرو. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ابراہیم کب پیدا ہوئے، حکم دیا جو اس نے میرا گھر بنایا ہے بس اس کی عظمت کرو. جب تم اس کی عظمت کرو گے تو ابراہیم کی عظمت خود بخود ہو گئی. یہ حکم نہیں دیا کہ بی بی کس تاریخ کو دوڑی تھی، وہ تاریخ ہی نکال کے اسی تاریخ کو تم صفا مروہ کی سالگرہ مناؤ. فرمایا جیسے بیوی دوڑی تھی تم بھی دوڑو، اور اس منظر کو یاد کرو کہ جب نبی تڑپ رہا تھا، اماں دوڑ رہی تھی اور کوئی اللہ کے سوا مدد کرنے والا نہیں تھا. تو اس جگہ کی دوڑ سے میں راضی ہو گیا، شاید تجھ پر بھی راضی ہو جاؤں. اللہ اسلام کو کہتا ہے ان ارکان کو زندہ رکھو. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ کنکریاں ابراہیم نے کب ماری تھی، وہ ڈیٹ نکالو اور ڈے مناؤ، سالگرہ مناؤ، یوم مناؤ. اللہ نے فرمایا انہی جگہوں پہ شیطان نے میرے خلیل کو روکا تو انہوں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. شیطان ہٹ گیا. تو بھی اسی کام کو یاد رکھ تاکہ شیطان کو تو بھی دفع کر سکے، تجھے بھی دور کرنے کا طریقہ آ جائے. ابراہیم نے قربانی دی، ڈیٹ نہیں. کسی کو معلوم ہے کون سی تاریخ تھی؟ تاریخ معلوم ہوتی تو تم تو انشاءاللہ اس بکرے کی بھی سالگرہ بنا دیتے. کہتے جنت سے اترا ہے حضرت. کئی لوگ پوچھتے ہیں جی گوشت کس نے کھایا تھا؟ انہوں نے کہا میں تو بابا نہیں تھا اس دن. ان کو فکر ہے کہ گوشت کدھر گیا. ہائے مسلمانوں دعا کرو اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے. بس دل سے مکے میں کعبہ شریف میں کھڑے ہو، دل سے دعا کر لو اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو توحید کا سپاہی بنا دے اور محمد مدنی کا فدائی بنا دے، صحابہ کا دیوانہ بنا دے، اہل بیت کا پروانہ بنا دے، اسلام کا شیدائی بنا دے. اللہ ان حلوائیوں سے بچائے. بس دعا کر. یہ جو ہے نا حلوے مانڈے والے، مجرے قوالیاں، حلوے مانڈے، جھنڈیاں، پتہ نہیں یہ کہاں کا دین ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو مسلمانوں، جو خوبصورت ہو نا اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کے اولیاء انبیاء کا تو جمال ایسا ہے کہ انہیں تیرے جھنڈیوں کی ضرورت نہیں. ان کا تو نام لینے سے بھی میرے رب کی رحمتیں برسنی شروع ہو جاتی. حضور کا نام لیں، ایمان سے کہیں رحمت نہیں برسے گی. جب ہم درود پڑھیں گے تو اللہ کتنی دفعہ رحمت بھیجیں گے. اور مکے میں پڑھو تو 1 لاکھ اور اللہ بھیجیں گے 10 لاکھ. تو رحمتوں کی جھڑی لگ جائے گی کہ نہیں لگ جائے گی؟ اس لیے یاد رکھے ہمیشہ کہ جتنا دنیا میں باطل فرقے ہیں، جتنا دنیا میں مشرکین ہیں اور شرک کی اقسام ہیں، چاہے وہ سورج کے پجاری ہیں، چاہے وہ آگ کے پجاری ہیں، چاہے وہ جانوروں کے پجاری ہیں، چاہے وہ اصحاب فلکیات کے پجاری ہیں، یا ملائکہ کے پجاری ہیں، یا اللہ والوں کے پجاری ہیں، یہ سب تخیلات ہیں. ان کے اپنے خیالات گھڑے ہوئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے فرماتی ہیں حضرت رہا کہ ان لوگوں نے ان کی شکلیں بنا کے خود فیصلے کر لیے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اللہ فرماتا ہے ان ظالموں نے میرے فرشتے جو میرے بندے ہیں، اور بندے بھی کیسے جن کے بارے میں حکم ہے عباد
المکرمون، فرمایا عزت والے حرمت والے فرشتے، اور فرمایا ایسے فرشتے ہیں جو میرے حکم کے بغیر کبھی حرکت بھی نہیں کرتے، کبھی ہلتے بھی نہیں، کبھی چل بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا جبریل کبھی تم وحی لانے میں بڑی دیر کر دیتے ہو، مجھے تیرے ملنے کا بڑا اشتیاق ہوتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے پتہ ہے کیا عرض کیا، کہتا ہے وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ یا رسول اللہ، کہنے لگا حضور مجھے آپ کا چہرہ دیکھنے کا اس سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن جب تک اللہ حکم نہ دے ہم تو حرکت بھی نہیں کر سکتے، چل بھی نہیں سکتے۔ لا يسبقونه بالقول، وہ تو کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ قرآن کہتا ہے جب میں حکم دیتا ہوں تو فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اسی سجدے میں پڑے پڑے کافی دیر تسبیح و تقدیس کے بعد بڑے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ہم تو بھائی دہشت میں بالکل سمجھ نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ تو میرے ایسے بندے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کبھی میری نافرمانی نہیں کرتے اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا میں حکم دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان ظالموں نے ان کو بھی میری بیٹیاں بنا دیا۔ اس لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ظالموں جس دن میں نے فرشتوں کو پیدا کیا کیا تم موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ لڑکیاں ہیں؟ تو کس تخیل سے کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ کیسے تم نے ان کی شکلیں بنا ڈالی ہیں؟ اور جتنی باطل فرقے ہیں، اللہ کے کعبے میں آپ کھڑے ہیں، ایمان سے کہیں کیا آپ کے ملک میں براق کی تصویریں نہیں بکتی؟ بکتی ہیں کہ نہیں؟ خدا کے کام بات تو سچی کرو نا، نہ مانو تمہاری مرضی، کوئی ہم زبردستی تمہیں مسئلہ بنوا دیں گے، لیکن قیامت میں یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں توحید کا سبق پہنچا نہیں۔ باقی تو تمہاری مرضی ہے، تم خدا کو سجدے کرو چاہے قبر پہ سجدے کرو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کوئی طاقت ہے ہم تمہیں سمجھا سکتے ہیں؟ ہم تو بات پہنچائیں گے آگے تیری۔ دیکھو نا اب ایمان سے خود فیصلہ کریں، اللہ کے کعبے میں اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے۔ براق لے کر جب جبریل آئے تھے، براق کہاں سے آئی تھی؟ جنت سے۔ جبریل کہاں سے آئے؟ آسمانوں سے۔ ایمان سے کہیں کس بندے نے براق دیکھی تھی جس نے فوٹو بنایا ہے؟ نہ مجھے آپ سمجھائیں، چلو میں تمہارے ساتھ ہوں یار، ایک فوٹو میں بھی رکھ لوں گا گھر میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرا مجھے قائل تو کرو کہ بھئی جب براق لے کے جبریل آیا مکے والوں نے دیکھا تھا؟ چلو حضرت صدیق جو میرے مدنی کا سب سے پروانہ ہے، حضرت صدیق نے دیکھا؟ حضرت ابو بکر کو تو پتہ بھی نہیں لگا کہ حضور معراج پہ رات گئے تھے، اس سے آگے دشمنوں نے بتلایا، یعنی حضرت ابو بکر کو بھی پتہ نہیں، مکے والوں کو بھی پتہ نہیں، وہ تو کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک میں یہ تصویر جو پہنچ گئی ہے تو یہ کیمرہ مین کہاں تھا؟ زمزم میں کنویں میں بیٹھا تھا، حتیم میں چھپا ہوا تھا، کہاں تھا؟ کیا معنی؟ مقصد یہ ہے کہ ایک تخیل ہے، ایک خیال ہے کہ بھئی ایسا خوبصورت سواری، ایک خیال ہے نا، کوئی حقیقت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ہمیں تصویر بنانے کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ صرف جیسے آج کل لوگ ایک سکیچ بناتے ہیں نا جی، ہمارا اندازہ ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہوگا، انہوں نے بھی ایک یعنی تخیل پہ ایک شکل بنائی ہے، لیکن ذرا قیامت میں تیار رہیں جواب کے لیے کہ شکل بھی بنائی تو ایمان سے کہیں نیچے گھوڑے کی شکل اور آگے عورت کی شکل۔ تو اب مشرک جو عورتوں کی شکل بناتے ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ذرا مجھے سمجھاؤ مسئلہ۔ وہ بھی فرشتوں کی شکل کیا بناتے تھے عورتوں پر؟ یدعون من دونہ الا اناسا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ براق کی شکل جو ڈھونڈی ہے تو وہ بھی چہرہ بنایا عورت کا، یعنی اللہ کے نبی غیر عورت غیر محرم کے بدن پہ سواری کر سکتے ہیں؟ تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے یا خدا کا رسول خوش ہو جائے گا؟ اچھا حضور پاک کے جوتے مبارک کی تصویر ہے تمہارے ملک میں؟ نہیں، نالین مبارک ہے نا؟ ایمان سے کہو کس نے دیکھا تھا؟ کوئی ہے آپ کے پاس پیر فقیر بزرگ جو کہے حضور کا جوتا مبارک میں نے دیکھا ہے؟ تخیل ہے نا، ایک خیال ہے، تصور ہے کہ ایسا جوتا مبارک ہوگا، ورنہ دیکھا کسی نے؟ اچھا بعض لوگوں نے پھر ایک اور مہربانی کی ہے کہ تصویر بنا کے اس میں قرآن لکھ دیا، یعنی اللہ کے نبی کے ہاں قرآن کی یہی قدر تھی کہ جوتے پہ لکھا جاتا تھا۔
نہ قیامت میں نہیں پکڑے جاؤ گے، خدا کو کوئی جواب نہیں دو گے جو گھر میں تم نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ کیا ہے جی حضور کی پگڑی مبارک کی تصویر؟ اور کس نے دیکھی تھی پگڑی مبارک حضور کی؟ وہ بندہ تو لے آؤ نا آنکھوں کے سامنے جو کہے کہ میں نے دیکھا ہے۔ میرے صحابہ مدنی کے تو ایسے دیوانے تھے، انہوں نے تو حضور کے ناخن بھی نہیں گرنے دیے۔ انہوں نے تو حضور پاک جو وضو فرماتے تھے اور پانی بچ جاتا تھا، اس لیے عمر ابن سہیل جب مکے والوں کے پاس آیا حدیبیہ سے، کہنے لگا قریش مکہ میرا مشورہ مانو تو محمد مدنی سے صلح کر لو۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں ان کی جماعت دیکھ کے آ رہا ہوں، ایسی فدائی جماعت میں نے نہیں دیکھی کہ حضور اگر لعاب بھی ڈالتے ہیں تو ہاتھوں پہ لے کے چہرے پہ مل لیتے ہیں، پانی بھی بچتا ہے تو چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور حضور ابھی اشارہ کرتے ہیں تو جانے کٹانے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسی جماعت کا کون مقابلہ کرے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ شروع کر لو۔ تو ایسے دیوانے پروانے ان کو ایمان سے کہیں۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں جب موت کی گھڑی آئی وصیت کی، فرمانے لگے مجھے 2 چادریں میری بہن نے دی تھی حضور پاک کی، ان کی بہن جو حضور کی بیوی تھی نا، بیوی ام حبیبہ، تو انہوں نے مجھے 2 چادریں دی تھی، تو فرمایا مہربانی کر کے انہی چادروں میں مجھے کفن دے دو اور پھر مجھے اللہ کے سپرد کر۔ وہ اگر ان کو کوئی چیز ملی ہے تو وہ ہمیں دے جائیں گے؟ ان کو تو جان سے پیاری تھی وہ چیزیں، وہ تو اپنی جان دے سکتے تھے، لیکن حضور کا ایک ایک بال مبارک ان نے ایسا محفوظ رکھا تھا کہ ساری دنیا قربان ہو جائے۔ اور اگر کہیں ہے تو کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی اس کا سلسلہ، یہ تو نہیں کہ محض تخیلات سے پیدا کرتے جاؤ تاکہ بھئی کچھ نہ کچھ لوگوں کو بس بلانے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ یہی تخیلات جو ہیں یہی تو ہمیں برباد کرتے ہیں۔ ایمان سے کہ اچھا، اور 1 منٹ کے لیے ایک آدمی کہتے ہیں جی ہماری مزار میں حضور کے بال مبارک ہیں، ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے بات غلط بھی ہو، لیکن قرآن میں کوئی شک ہے کہ یہ حضور کا معجزہ ہے؟ نہ قرآن میں کوئی شک ہے؟ تو پھر جب قرآن موجود ہے تو اس پر عمل ہم نے کر لیا ہے، یعنی جس میں کوئی شک بھی، کوئی شک کر نہیں سکتا، کوئی شک پیدا نہیں ہو سکتا کہ کافروں نے خلاؤں میں اسٹیشن بنا لیے لیکن قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت نہ بنا سکتے۔ دنیا نے اتنی ترقی کی کہ چاند پہ جناب کمندیں ڈال دی، لیکن ایک آدمی پیدا نہیں کر سکے جو کہے مجھے انجیل یاد ہے، ایک آدمی پیدا نہیں کر سکے جو کہے مجھے تورات یاد ہے، ایک آدمی پیدا نہیں کر سکے جو کہے مجھے زبور یاد ہے۔ یہ میرے مدنی کا معجزہ ہے کہ 7 سال کے بچے رمضان میں کھڑے ہوں گے اور الف سے لے کر والناس تک پڑھ دیں گے۔ اتنا عظیم معجزہ جب ہمارے اپنے ہاتھوں میں موجود ہے، اتنا عظیم معجزہ کہ جس میں کوئی دنیا شک و شبہ کر ہی نہیں سکتی، تو پھر ہم اس کو سینے سے کیوں نہ لگائیں؟ مومن کی تو شان یہ ہو نا کہ دن ہے رات ہے، اور خاص طور پہ رمضان میں یاد رکھو کہ رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے دن ہے رات ہے قرآن پڑھو اور قرآن سنو۔ اس سے بڑا وظیفہ رمضان میں اور کوئی نہیں کہ رمضان کا روزہ ہو، رمضان کی راتیں ہوں اور بندہ اپنے اللہ سے ہم کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہا ہو۔ اس لیے دیکھیں مفسر فرماتا ہے کہ یہ سارا تصور تھا، تخیل تھا، انہوں نے خود شکلیں بنائی، خود عبادت شروع کر دی۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ ایک دوسرا قول بھی آیا حضرت ابن عباس سے، وقال علی ابن ابی طلحہ والضحاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یدعون من دونہ الا اناسا قال یعنی موتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان اناسا کا معنی کیا ہے کہ موتا مردے، کہ جیسے ان کے نزدیک مرد کے مقابلے پہ عورت کمزور ہے، زندے کے مقابلے پہ موتا کمزور ہیں، تو انہوں نے بجائے زندوں کے موتا کی عبادت شروع کر دی، مردوں کی عبادت شروع کر دی۔ فرماتی ہیں وقال مبارک یعنی ابن فضالۃ عن الحسن
إن يدعون من دونه إلا إناثا الإناث كل شيء ميت ليس فيه روح إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. اور حضرت حسن فرماتی ہیں کہ اناث کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ مردہ چیز جس میں روح کوئی نہ ہو. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی لکڑیوں کے بت بناتے ہیں، کبھی پتھروں کے بت بناتے ہیں، اور پھر ان کو نعوذ باللہ اپنا خدا یا خدا کی مثل سمجھ کے عبادت کرتے ہیں. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی مسلمان ہو گئے، جب ایمان لے آئے، میرے بدنی کے غلام بن گئے، تو پہلے زمانے میں تو وہ بھی تو بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو ایک دن صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمیں کوئی اپنا پرانا واقعہ سناؤ، پرانے دور کا جب تمہارا ابتدائی زمانے کا دور تھا. اس نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد تو ہم نے یہ مسئلے پتہ لگا ہے کہ بت کوئی نفع نقصان نہیں دیتے، فائدہ نہیں دیتے، نقصان نہیں دیتے، یہ تو خود بت ہیں، کیا فائدہ دیں گے؟ لیکن میرا جو بت تھا نا، اس نے مجھ کو بڑا فائدہ دیا. صحابہ حیران ہو گئے، نے کہا بت کیسے فائدہ دیا؟ اس نے کہا جی مجھے تو فائدہ دیا. انہوں نے کہا وہ کیسے فائدہ دیا؟ اس نے کہا میں اپنا خدا ہر وقت جیب میں ساتھ رکھتا تھا، سفر ہو یا حضر ہو، تاکہ جب موقع ملا تو خدا بھی ایسا ہو نا جیب میں آ جائے. بادشاہ دیکھو نا کیسے خدا ہے. نہ آج کل مسلمان بھی رکھتے ہیں جیب میں کہ نہیں، انگوٹھیوں میں تصویریں لگائی ہوں. سبحان مسلمان ہے، مسلمان بادشاہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے آگے رو ہی سکتے ہیں، اور تو کوئی ہمارے پلے میں تو ہے کچھ نہیں بھائی. تو اب جناب دیکھیں، اس نے کہا کہ میں ہر سفر میں اپنے خدا کو ساتھ رکھتا تھا. تو ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، تو رات کو جب سو گیا، صبح جب میں اٹھا تو میں اپنے پیشاب وغیرہ کے لیے دور چلا گیا. واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرا خدا رکھا ہے اور ایک جنگل کی لومڑی اس کے اوپر پیشاب کر رہی ہے. تو مجھے وہیں کھڑے کھڑے خیال آیا کہ رب یبول الصابان، یہ کیا بات ہوئی کہ یہ خدا ہے جس کے سر پہ لومڑی پیشاب کر رہی ہے، اس کو نہیں ہٹا سکتا تو میرا نفع نقصان کیا کرے گا؟ میں نے اٹھایا، پھینکا اور آگے کلمہ پڑھ لیا. تو مجھے فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ انہوں نے کہا مجھے تو فائدہ دے دیا نا بھائی، کہ میں نے دیکھ لیا جب اپنی آنکھوں سے کہ اچھا بیکار ہے. چلو خدا نہ صحیح، اس کا فوٹو صحیح، تو جس کی تصویر ہے کم از کم وہ تو اپنی تصویر کی حفاظت کرے. اس نے بھی کوئی حفاظت نہیں کی. تو اس لیے اس نے کہا جی مجھے تو مسئلہ سمجھ آ گیا. اسی بات سے میں نے اسی دن خدا کو چھوڑ دیا اور حضور کے دروازے پہ آ کے کلمہ پڑھ کے اللہ کی توحید قبول کر لی. لہذا مجھے تو بڑا فائدہ پہنچا ہے اس. اس لیے ہمیشہ مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر دیں اور ہمیں حق بات سمجھ آ جائے. کہتا ہے جی لوگ کوئی اللہ اکبر کہتے ہیں، کوئی اجبر اچبر کہتے ہیں. بھئی یہ تو زبان ہے بابا ہر کسی کی. اب زبان تو آپ یا ہم نہیں بدل سکتے. ہمارے ہاں کئی ایک مہاجر تھا میرے پاس، پڑھتا تھا قرآن شریف، پتہ نہیں ابھی ہے، ہاں زندہ ہے ماشاءاللہ. ایک دفعہ مجھے ملا بھی ماشاءاللہ. انہوں نے کہا میں اب مولوی بن گیا. میں کہا ماشاءاللہ اچھا. تو کہتا ہے میں توحید کی تقریریں کرتا ہوں. بڑا خوش ہو کے مجھے ملا، مجھے یاد ہے، ٹھیک ہے زندہ ہے. تو وہ جب پڑھتا تھا میرے پاس، تو اس کو ہم جب قرآن پڑھاتے ہیں نا جی وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، تو وہ کہتا وَجَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. اب ہم بھی زور لگا لگا کے تھک گئے، وہ بھی نہ بدلا. آج بھی اکثر میرے مہاجر بھائی جو ہے نا ان کو کہو ایسے پڑھیں. اور اسی طرح پھر دیکھیں نا، آخر ایک پٹھان جب عربی کا لفظ ادا کرے تو اور لہجہ ہوگا، سندھی کرے تو اور لہجہ ہوگا، پنجابی کرے تو اور فرق تو آئے گا. اس لیے ہم عجم کتنی قابل کیوں نہ بن جائیں، جو عرب قرآن پڑھتا ہے ہم کیا مقابلہ کریں؟ کیونکہ ان کو اللہ نے خود لہن دیا ہے، ان کو پتا ہے یہ حرف ہم نے کہاں سے نکالنا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو سیکھتے ہیں نا. سیکھنے والا کتنی ترقی کر لے، آخر اصل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. دیکھا نا ان کا ایک آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، نماز پڑھاتے ہیں امام، پتہ ہے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ کا قرآن اتر رہا. تو اس لیے میرا بھائی وہ بھی کہتے بیچارے اکبر ہیں، لیکن ہمیں ان کی زبان کی ادائیگی ایسی ہے، ورنہ نعوذ باللہ وہ کوئی بگاڑنا نہیں چاہتے. عبد القادر جیلانی کا حضور کے خاندان سے کوئی تعلق تھا؟ بالکل، سید جو تھے تو تعلق تو ہو گیا نا بھائی. جو بھی سید ہوگا تو نسبت تو آخر حضرت حسن حسین تک جائے گی نا. اور پھر حضرت حسین اولاد ہیں کس کی؟ بی بی فاطمہ الزہرا کی. اور بی بی فاطمہ الزہرا اولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. وہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے موحد. پتہ ہے ان کے عقیدے کا، تم تو ان کے نام پہ شرک کرتے ہو نا، شیئا للہ کے نعرے لگاتے ہو. وہ خود حنبلی تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی المسلک تھے، یعنی جو یہاں کے اماموں کا فقہ میں مسلک ہے وہی ان کا تھا. یعنی اتنے بڑے جن کو تم وہابی کہتے ہو تو وہابی کے بڑے تھے، اور تم ان کے نام پہ شرک کرتے ہو. تو اب قیامت پہ پھر فیصلہ ہوگا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ کے اولیاء کا شیطان دشمن ہے. نہ زندگی میں ان کو چین لینے دیتا ہے، نہ مرنے کے بعد چین لینے دیتا ہے. جب تک اللہ کے ولی زندہ رہیں شیطان مخالفت کرواتا ہے کہ ان کو مارو، ان سے بھاگو، ان کو پتھر مارو. جب وہ مر جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ سجدے کرواتا ہے تاکہ نہ زندگی میں امن ملا نہ موت کے بعد انہیں چین. اصل بات یہ ہے، ورنہ وہ تو بہت بڑے موحد تھے. ان کی کتابیں پڑھیں تو دماغ ہل جائے آپ کو. لیکن لوگوں نے ایسی ایسی باتیں ان کے ساتھ منسوب کر دی ہیں کہ اللہ بچائے. عمرہ اور طواف جو ہے، جو اگر اپنے کوئی عزیز ہیں وصیت کی ہے ان کے لیے کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو مرنے کے بعد تیسرے دن کھانا ہوتا ہے وہ بدعت ہے. بہرحال جی، اگر یہ دمے والا مریض انہیلر استعمال کرتا ہے، وہ اگر معدے میں اندر جاتا ہے تو روزہ نہیں رہتا. پھر مریض ہے بیچارہ، کیا کرے، فدیہ ادا کر دے. اگر ہم سبحان ربی الاعلی کے بعد سجدے میں کوئی دعا مانگیں، میرے بھائی فرق صرف اتنا ہے کہ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز میں جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض اور سنت میں تو تسبیح زیادہ پڑھو. اگر نفل نماز ہے تو اس میں دعا بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہوں. اپنی زبان میں نہ شروع ہو جائے دعا. نماز میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کرنی چاہیے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں. اطمینان یا سکون جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ کے قرآن پر، اللہ کے فرمان پہ آپ کا دل لگے گا اور آپ کا تصور ہوگا کہ میں خدا کے دربار میں کھڑا ہوں، تو خود بخود پیدا ہوگی. نہ ہو تم کوشش کرتے رہو، ہمارے ذمہ کوشش ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم تنعیم سے عمرہ کریں ہو جاتا ہے، لیکن طواف افضل ہے. ایک بچی نے کویت سے عمرے کا احرام باندھا، راستے میں ایام آ گئے تو وہ اپنے گھر میں رہے اور یہ سمجھے کہ میں عمرے کے احرام میں ہوں. یعنی خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے، کنگھی ونگی کا خیال رکھے، ناخن نہ کاٹے. جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے. مغرب کی اذان کے بعد طواف شروع کیا، 3 چکر ہوئے. نماز کے بعد آپ کے درس میں بیٹھا، عشاء کی اذان کے بعد نہیں، اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. نماز کے بعد چکر فوراً پورے کریں. ہمارے دوست مکے میں رہتے ہیں اور گانا گاتے رہتے ہیں. بہرحال گانا منع ہے، گانے سے منع کیا ہے اسلام نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. البتہ بغیر ساز وغیرہ کے کوئی نعت پڑھے، حضور کی حمد و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا، حضور کی تعریف، وہ جائز ہے. ہمارے ایک دوست کمپنی کے اوقات میں کسی اور کمپنی کا کام کیا، وہ چوری ہے. اس کمپنی کے اوقات میں آپ پابند ہیں ان کے، کسی اور کا کام کریں گے تو آپ خیانت کر رہے ہیں. ہم عمرے کے لیے آئے تھے، مدینہ باغ گئے، واپسی پر ہم نے عمرہ نہیں کیا، تو عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، لیکن بال کٹانے بھول گیا، احرام کھول دیا. دوسرے دن بال یاد آئے، دم پڑ گئی. حرم میں ایک بکری ذبح کرنی ہوگی، جب اللہ پیسے دے بھیج دو. ایک آدمی اگر اپنی بیوی سے کہے کہ تم کو طلاق دے دوں گا، نہیں ہوتی. آپ کہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا تو پیٹ میں آ گیا، وہ تو گا ہے نا، مستقبل کے ساتھ ہے نا. میں انڈیا میں رہتا ہوں اور مجھے ایک غیر مسلم نے کہا کہ زمزم دیں اور کھجور دیں اور اس نیت سے دیں کہ اس کی برکت سے اللہ اس کو اسلام نصیب کرے.
بابا حضور کے زمانے میں جتنے مکے میں مشرک رہتے تھے زمزم نہیں پیتے تھے، کیا پیتے تھے؟ اور کوئی پانی تھا مکے میں؟ تو یہ تو نہیں کہ منع ہے کہ کافر نہ پیے، بس دعا کرو اللہ اس کی اسلام کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے پاس جتنا سونا چاندی ہے اس کی تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہمارے کارخانے میں جو مال تیار پڑا ہے یا خام مال پڑا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، وہ تھوڑا وہ زکوٰۃ اس کی کیوں نہیں دو گے؟ زکوٰۃ صرف سونے چاندی کی نہیں، کل آمدنی تمہاری جو بھی ہو، وہ مال تمہارا ہے، اس کی قیمت کرو۔ دکان و مکان سے زائد جو آمدنی ہے 48,000 روپے، لیکن اس سال وہ بھی گھر کی ضرورت میں خرچ ہو گئی تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جب تمہارے پاس سال گزرنے کے بعد وہ بچ جائے اس پہ 2.5% ہے۔ اگر تمہارے کام لگ گئی، گھر کے کام لگ گئی، اللہ معاف کرے کو دکھ آ گیا، بیماری آ گئی، خرچ ہو گئے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ غسل کرنے کے بعد 14 دن کے بعد بھی میری بیوی کو پھر حیض آ گیا، 14 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، وہ غسل کر لے اور اس کے بعد نمازیں پڑھتی رہے، کوئی بات نہیں۔ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا۔ رمضان شریف میں اگر کوئی 3 عمرے کرے تو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، 3 کیوں کرے، 1 عمرہ اگر کرے تو حضور نے فرمایا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو، لیکن وہ عمرہ میقات سے کرے، اپنے ملک سے آ کر، یا جب مدینہ منورہ جائے وہاں سے احرام باندھ کے آئے وہ عمرہ کرے، اس پہ وہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ آپ کو ہمیں سب کو نصیب کرے۔